لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. محترم و معزز ناظرین، آپ جیسا کہ مستحضر ہیں، ہم سورہ توبہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اور کل ہم نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات مکمل کر لی تھی کہ عربوں کی خاص عادت تھی، مشرکین مکہ کی بھی، مکے والوں کی بھی یہ عام عادت تھی کہ ہر چیز پہ فخر کرتے تھے. حتیٰ تاریخ میں ایک بڑا عجب جملہ ملتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی بڑائی اور اپنی عظمت اور فخر بیان کرتے تھے تو ایک چیز سے پہلے تو کوئی ہمارے وہاں اتنے پڑھے لکھے ہیں، تمہارے وہاں اتنے پڑھے لکھے ہیں، یہ شروع کرتے کرتے آتے تھے ہمارے قبیلے میں 1000 ہیں، تمہارے قبیلے میں 1000 ہیں. اب ایک قبیلہ چھوٹا تھا، اس میں کے سامنے جب اس نے کہا کہ بھائی یہی کیوں، چلو قبرستان میں گن لیتے ہیں، جس کی قبریں زیادہ ہوں اس کی جو ہے. امام علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا یہ قبریں عبرت کا سبب ہے، تمہارے لیے فخر و مباحت کا سبب نہیں. تو خلاصہ یہ کہ اس زمانے میں ایک عام طریقہ، ایک عام چلن یہ تھا فخر و مباحت کرنا. ایسے میں کل میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مولائے کائنات جو ہے جب ابن عباس اور شیبہ کے پاس سے گزرے تو دونوں فخر و مباحت کر رہے تھے، اور وہ پورا واقعہ نہیں، مجھے خالی ایک اشارہ کرنا ہے تاکہ آئندہ کی بات کر سکوں. جب رسول اللہ کے پاس عباس نے شکایت کی پیغمبر کے چچا نے کہ مجھے بہت ناراض کیا ہے، میری بڑی بے حرمتی کی ہے، تو پیغمبر نے کہا بلاؤ علی کو. جب امام کو بلایا گیا تو علی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں نے تو صرف حق بیانی کی ہے، ان لوگوں کو یہ فخر و مباحت کر رہے تھے، میں نہیں کر رہا تھا. اور میں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے، حاجیوں کو پانی پلانا ثواب ہے، دروازے کعبہ کی چابی ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے، لیکن اس سے بڑا شرف ہے کہ آپ ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد کیا کریں؟ آپ ایمان لانے کے بعد اللہ پر اور قیامت پر یہ ایمان رکھیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں. یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا اور قیامت اور اللہ پر ایمان لانا، یہ ہر چیز سے بڑا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی بھی ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ہے. پھر اسی سے جڑی ہوئی آیت ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور اپنے گھر چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے انہیں باہر جانا پڑا. مکے والے کہاں، رسول اللہ آپ دیکھیں رسول اللہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینے آئے. جب مدینے آئے تو آپ دیکھیں خود قرآن کہتا ہے آمنوا وہاجروا، اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کی راہ میں اور ہجرت کیا. اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے، یہاں ایک بڑے ظریف نقطہ ہے، ہجرت کہا جاتا ہے جب انسان کوئی اللہ کی طرف جائے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ملک چھوڑ کے چلا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتقال کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے، اگر کوئی انسان اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے، جیسا کہ پیغمبر کیوں چھوڑنے پہ مجبور ہے؟ اس لیے کہ ایمان
مسلمانوں کو بلانا تھا، لوگوں کو دعوت دینا تھی، ورنہ رسول اللہ کا تھوڑی وہ لوگ کچھ بگاڑ سکتے تھے۔ تو رسول اللہ نے مکہ جو چھوڑا اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تھا، اللہ کا پیغام تھا۔ تو یہ ہجرت جو ہے، اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے اور جو ہجرت کرے اور جاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں پیسے سے بھی، اور کیا کرے؟ اپنی جان سے بھی۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم پیسے خرچ نہیں کریں گے، ہم خود کھڑے رہیں گے لیکن پیسے نہیں کھڑیں گے۔ لیکن ایک آدمی جو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پیسے بھی خرچ کروں گا اور اپنی جان کی بازی بھی لگا دوں گا، اللہ کہتا ہے کہ وہ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا بڑا رتبہ ہے، ان کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ آج ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی نے اسلام کی فداکاری، اسلام کے لیے قربانی نہیں دی۔ تو اب آیا کوئی اسلام میں علی علیہ السلام سے بڑھ کر چہرہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے سب کچھ اپنا دین کے لیے لٹا دیا ہو، اس کی برابری وہ کیسے کر سکتا ہے جس نے کچھ بھی؟ آج اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے، اسلام نے جب پیسہ بانٹا لاکھوں آئے، اور جب اسلام نے خون مانگا تو 72 نکلے۔ یہ جو چیز ہے کہ بھئی کیوں 72 نکلے؟ اس لیے کہ ہر آدمی سیکریفائی نہیں کر سکتا، ہر آدمی قربانی نہیں دے سکتا ہے۔ تو قربانی دینے والوں کا درجہ یقیناً بڑا ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں اولئک هم الفائزون۔ اور اگر 100% کامیابی کا تصور کہیں ہے تو یہی ہے کہ 3 چیز اگر کسی کے انسان کے پاس پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان، ہجرت اور جہاد اگر پایا جاتا ہے تو 100% کامیاب ہے۔ پھر اللہ آگے والی آیت میں کہتے ہیں یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ انہیں بشارت دیتا ہے۔ کس بات کی بشارت دیتا ہے؟ انہیں بشارت دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف آئے گی، ان کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا، اس سے راضی ہوگا، اور کیا ہے؟ وَجَنَّاتٍ، اور ان کے لیے اپنی جنت کو دے۔ جناتن، ایک جنت نہیں، کئی جنت کو۔ تو دیکھیے جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنا ہی انسان کے لیے اللہ جنت میں جگہ دے گا۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک جنت نہیں ہے، جنات ہیں، 1-2 باغ نہیں، ہزاروں لاکھوں اللہ ان کے لیے قرار دے گا۔ اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ اپنی رضا بھی دے گا ان کو، اپنی خوشنودی بھی دے گا۔ خوب لہم فیہا نعیم مقیم، اور اس جنت میں ان کے لیے کیا ہے؟ ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ بھی آپ جان لیجئے کہ دنیا میں جو چیز بھی ہے سب ختم ہوتی ہے۔ آج آپ سنتے روجتے رہتے کبیر کا خزانہ ہے نا، لیکن کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کبیر کا بھی خزانہ ہو اور خرچ کرنا چاہو تو ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ ہے آپ کے پاس مثلا فرض کر لیے جو ہے اناج کا ڈھیر ہو، وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ آج آپ ایک مثال دیکھ سکتے ہو، اسی ہندوستان کے پاس اسٹاک میں اتنا اناج ہے کئی سال کھا سکتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اتنے بڑے 20,000 ٹن جو ہے چوہے کھا گئے۔ ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ اس کو اسٹاک سمجھ رہے ہو اور وہ ختم۔ تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فنش نہ ہو، ختم نہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف جنت کی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے خزائن اللہ لا تنفد، کبھی بھی اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ جتنا کھانا چاہیں کھا لیجئے، جتنی چیزیں چاہیے اس کر لیے، کبھی بھی وہ ختم ہونے والی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس دنیا کی خاصیت۔ اسی لیے ائمہ ہمارے چاہتے تھے، اسی لیے رسول اللہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ کیا ہو؟ ہمیشہ ایک مومن کا مقصد اور ہدف بڑا ہو۔ بڑا ہو کا مطلب کیا؟ بہت دنیا کے لیے کام نہ کرے۔ کام کرے کس کے لیے؟ وہاں کے لیے جہاں بہت دن رہنا ہے۔ بلکہ یہ لفظ کہنا غلط ہے کہ دن رہنا ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے، یہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ مدت ہی، لمٹ ہی نہیں ہے جب تک آپ کو جنت میں رہنا ہے۔ تو اب یقینی بات ہے جو لمٹ ہی نہ ہو کہیں رہنے کی، تو وہاں کی تیاری جتنی اچھی ہوگی۔ آپ ایک جگہ
سفر پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، میں اور آپ سبھی کرتے ہیں، چند جوڑے کپڑے لیے، اسی طرح کی تیاری کہ بھائی وہ 4 ہی دن تو رہنا ہے، تو 4 دن میں کیا بہت لے کر جائیں۔ یہ ہر آدمی کسی بھی عقل مند کے سامنے کہیے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، فلاں جگہ، اتنا سامان کہہ رہے نہیں 4 دن کے لیے ہے تو ایک چھوٹا سا بیگ لے لیا، چل کافی ہے۔ لیکن اگر یہی ہم آپ سے پلٹ کے کہیں 4 دن کے لیے جاتا ہے انسان تو 4 جوڑے کپڑے لے کے آتا ہے، ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں کبھی ختم نہیں ہوگا، تو کتنے کپڑے اس کو چاہیے، ہے نا، چاہیے کتنا، کھانے کے لیے چاہیے، کتنے آرام کی چیزیں چاہیے۔ تو اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ مثلا آؤ اس دنیا میں کام کرو وہاں کے لیے، تاکہ تمہارے پاس جنت کے ہزار کپڑے تمہیں اللہ عطا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں 2 دن نہیں رہنا ہے وہاں، اور ہمیں ہزاروں کروڑوں سال رہنا ہے، تو ہمیں تو اس کے لباس کی ضرورت ہے۔ تو اور لباس کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا ضرور، لیکن اس کی تیاری آپ کو یہاں سے پیسے لے کے جانا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو 3 کام ہم نے بتائے ہیں، ایمان لاؤ، ہجرت کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یہ تینوں چیزیں ایسا کیا کریں گی، تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیں گی، اللہ کی خوشنودی تمہیں عطا کر دیں گے، اور تمہارے لیے 1-2 جنت نہیں، بہت ساری جنتیں تمہارے لیے فراہم کر دے گا اللہ، اور ایسی جنت جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ابداً، اور تمہیں اسی میں رہنا ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یقین جانو کہ اللہ کے وہاں یہ کیا ہے، بہت بڑا اجر پایا جاتا ہے، کس کے لیے؟ انہی لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اس طرح کے بندے ہیں۔ خوب، پھر ایک معیار ایمان کا اللہ بتاتا ہے اس آیہ کریمہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان لانے والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، تم جب مسئلہ آ جائے اللہ کا، جب مسئلہ آ جائے اہل بیت کا، تو تمہیں اپنے بھائی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے اوپر ترجیح دے کر ان سے، اللہ سے زیادہ محبت نہیں کرنا چاہیے، اہل بیت سے زیادہ تمہیں محبت ان سے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے، ان استحب الکفر علی ایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کفر کو ایمان پہ ترجیح دو گے؟ کہو گے کہ نہیں ہمارے لیے جو ہے کفر اچھا ہے، ایمان اچھا نہیں ہے، ایسا کہو گے؟ اسی لیے آپ دیکھیے یہ عجیب معیار ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور اگر کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا، ان کے پیچھے گئے، کن کے پیچھے گئے؟ جو کافر ہیں، اور آپ کے رشتہ دار ہو ہی صحیح کیوں نہ ہو، آپ کے رشتہ دار ہوا کرے، آپ کے ایمان کا، آپ کے ایمان میں اتنی بلندی ہونا چاہیے، جب معاملہ آ جائے اہل بیت اور اللہ کا، تو آپ کے سامنے اہل بیت ہی اہمیت رکھتے ہوں، دوسرے کسی کی اہمیت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے جب صدر اسلام کی شروعات ہے، ہسٹری آپ دیکھیں، اسلام کی ابتدائی ہسٹری ہے، سامنے کیا ہوتے تھے؟ ایک طرف باپ کھڑا ہوا، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا، ایک اسلام لایا، ایک اسلام نہیں لایا، قبیلہ قبیلے کے سامنے کھڑا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان کا سامنے کھڑا، خاندانوں میں رشتہ داریاں موجود ہیں، وہ بھی سگے والے رشتے پائے جاتے ہیں۔ ان سب کے باوجود اگر آپ دیکھیں، ان سب کے باوجود جب وہ میدان جنگ میں آتے تھے تو کہتے تھے نہیں، جب ہم نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ کی محبت ہر چیز پہ ہم نے ترجیح دی ہے، تو اب ہمارے سامنے کوئی بھی ہوگا ہم اس سے لڑیں گے، چاہے ہمارا بیٹا ہو، چاہے ہمارا باپ ہو، چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارا چچا ہو، یا کوئی ایک۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں اللہ سے بڑھ کر کسی کی عظمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہماری زندگی میں ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ انسان سے ایمان سے بڑھ کر ہماری زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے۔ خوب، اللہ اس کے بعد کہتا ہے ان استحب الکفر علی ایمان، کیا تم ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دو گے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو بھی ان کو چھوڑ کر کیا کرے گا؟ اہل بیت کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہ یقیناً ظالم ہے۔ ظالم کیا ہے؟ اس نے اللہ کو چھوڑ دیا اور کیا کیا؟ دنیاوی کسی شخصیت کو اپنا لیا۔ یقینی بات ہے کہ یہ آدمی اللہ کے معیار پہ کھرا نہیں اترتا ہے اور یہ ظالم ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ کے دیکھیے اسی آیت کریمہ میں 23ویں نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے میرے حبیب کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے گھر والے، تمہارے اجداد، دادی دادا، نانی نانا، او ابناؤکم، یا تمہاری اولاد بیٹی بیٹا، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہاری بھائی اور بہن، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یا وہ پیسے جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا وہ بزنس تم کو جس کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ بزنس ہمارا نیچے کی طرف چلے جائے گا، وَمَسَاكِنُ، یا تمہارا گھر، تمہارا ولا، کہتے ہیں یہ 8 چیزیں، یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، تَرْزَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ، یہ تمہارا گھر جو تم انجوائے کرتے ہو، اس میں اگر یہ 8 چیزیں تمہاری نگاہوں میں اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، اللہ کی عذاب تم پر آئے گا، اور وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، ہرگز جو ہے کیا ہے؟ اللہ کسی فاسق کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے اب اگر آپ تصور کر لیں، کبھی کبھی کوئی چیز بہانے کے لیے، بلکہ آپ کہہ دیں جو ہے ایکسکیوز کے لیے بہت اچھا مان لیا جاتا ہے، جانتے ہیں کیا؟ مثلا انہی میں سے ایک کی آیت ہے۔ اب جب آپ جانتے ہیں سورہ برات جہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ سورہ برات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول کا جو ہے اب ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں مشرکوں سے، بلکہ ان سے جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ 4 مہینے کا ان کو موقع ہے، جہاں چاہیں ٹہلے گھومیں، لیکن 4 مہینے کے بعد انہیں اللہ کے گھر میں اپنی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے اسی کے اوپر بات ہماری چلے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں علی علیہ السلام نے آ کر اعلان کیا کیا؟ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اعلان کیا کیا انہوں نے۔ مولا نے اعلان کیا، یہ اعلان، یہ حدیث جو ہے لما اذن امیر المؤمنین اللہ یدخل المسجد حرام مشرکن، جب مولا نے اعلان کیا جا کر کعبے کے اندر کہ آج کے بعد اس مسجد الحرام میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، انٹر ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ خوب، اور بعد ذالک جزات قریش جزا شدیدا، یہ قریش کافر تھے، ان کا ایمان کمزور ہے، وہ بہت زیادہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ کیسے خوف زدہ ہو گئے؟ وقالو، اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ بولے ہائے، یہ اعلان جو ہے مسلمانوں نے، یہ جو مولا نے اعلان کر دیا ہے، اس سے کیا ہو جائے گے؟ ہمارا بزنس گیا، ہم ڈوب گئے، وضاعت، ہمارا گھر برباد ہو گیا، وخربت دورنا، اور ہمارے گھر تباہ اور برباد ہو گئے۔ فانزل اللہ فی ذلک، ایسے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت تھی؟ قل یا محمد، کہا اے محمد کہہ دو کہ جب یہ جو ہے کہہ دیجئے، آپ حج میں اعلان کر دیجئے کہ کسی بھی مشرک کو اللہ کے گھر میں آنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ خوب، اب جب یہ آواز علی علیہ السلام کی کفار قریش کے درمیان پہنچی تو گھبرا گئے، ان کو تو بہانا چاہیے تھا جہاد سے دور بھاگنے کے لیے، تو بولا اگر ہم جہاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم جہاد کریں گے تو یہ بزنس کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، اگر یہ نہیں آئیں گے یہاں بزنس کرنے کے لیے تو ہمیں سامان نہیں ملے گا،
ہمارے گھر جو ہے کرائے پہ نہیں جائیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت یہ آیت نازل کی۔ دیکھو ایمان واقعی کی پہچان کیا ہے؟ 8 چیزیں تمہیں اللہ کے لیے چھوڑنا ہوں گی۔ اب ذرا سنیے، 4 چیزوں کا تعلق تو اس میں خود رشتہ داروں سے ہے۔ ایک اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے ماں باپ کافر ہیں تو تمہیں تو چھوڑنا پڑے گا، تمہارے بھائی بیٹے کافر ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، تمہاری جو ہے بھائی کافر ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، تمہاری بیوی کافر ہے تو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ 4 چیزیں تو 8 چیزوں میں سے تو خود آپ کے ریلیشن میں ہے۔ اگر ایمان واقعی ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ان 4 چیزوں کو تمہیں چھوڑنا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 4 چیزیں اور کیا تھی؟ 2 چیزوں کا تعلق تو بزنس سے ہے، ایک کیا ہے؟ تجارت اور کام کاج، نوکری اور کام کاج۔ خوب، پھر 2 چیزوں کا تعلق تھا اس میں، انسان کے گھر سے تعلق تھا۔ اور انسان، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہاری نگاہوں میں، ایک مومن کی نگاہوں میں سب سے زیادہ جو ویلو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ایک مومن کے وجود میں ہے وہ کیا ہے؟ جہاد اور اللہ سے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کی اطاعت، اور جہاد سے بڑھ کر کچھ۔ اسی لیے انسان کو دیکھیے ایک سسٹم ہے دنیا کا، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ہمیشہ سے بنایا ہے کہ انسان کے لیے جب دنیا میں چیزوں کو بنایا تو کہا مثلا آپ سبزی بنایا، پھل فروٹ سب بنایا، بولا تمہارے لیے سب کھاؤ پیو، گوشت جانوروں کا گوشت تمہارے لیے ہرا کر۔ لیکن جب بات اپنی آئی اپنی، تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں میرے لیے قربانی دینا پڑے گا۔ تمہارے ایمان کی، واقعی ایمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کیا کرو؟ قربانی دو۔ اور یہ بات یہاں پر یاد رکھیں، خوب یہ جو چیز کوئی ایموشن سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنے ماں باپ سے دوستی ختم کرو، محبت ختم کرو، اور اپنے بزنس سے منہ موڑ لو، اپنے گھر سے منہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل اپنے اندر سے ایموشن ہی چھوڑ دیں، جذبات ہی چھوڑ دیں۔ ہمیں پتھر کا نہیں اللہ بنانا چاہتا ہے، نہیں، بلکہ یہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ 2 راستے پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، ایک راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہو، ایک طرف راستہ دنیا کی طرف جا رہا ہو، تو اللہ چاہتا ہے کہ ایسی صورت میں کیا کرو؟ ایسی صورت میں تم اللہ کا راستہ اپناؤ۔ ورنہ آپ یہی دیکھ لیں، سورہ لقمان کی 15ویں آیت میں یہ آیت ارشاد ہوتا ہے، بہت واضح طور پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے ماں باپ ہو، اگر تمہارے ماں باپ شرک کے اوپر آمادہ کریں جبکہ وہ جانتے نہیں، جاہل ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، بس ان کی اطاعت نہ کرو۔ لیکن بقیہ جگہوں پہ کیا کہتا ہے؟ ماں باپ ایون کافر بھی ہوں تو ان کی بات مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور آگے خود ہی کہتا ہے انہی ماں باپ کے ساتھ گناہ کا حکم دے تو نہ کرو، لیکن بقیہ اگر کوئی چیز کا حکم دے تو تم ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، ہرگز ان کے ساتھ کیا کرو؟ ہرگز ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، ان کو اذیت نہ کرو، نہ زبان سے، نہ ہی کیا کرو؟ نہ ہی زبان سے، نہ ہی اپنے عمل سے۔ اور اگر دیکھیے جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر رکھا ہے، چیلنج کیا رکھا ہے؟ چیلنج رکھا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں چھوڑی 8، تو کیا ہوگا؟ تم جان لو دنیا کا فائدہ تمہیں کام آنے والا نہیں، تم کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، اللہ کی سزا تمہارے لیے آئے گا۔ اسی لیے ایک جگہ پہ دیکھیے سزا کیا ہو سکتی ہے، ایک جگہ پہ قرآن میں اعلان ہوا، سورہ مائدہ کی 54 نمبر میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے موقع دیکھتے ہی پھر جائے گا، پلٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، جو آدمی بھی مرتد ہو جائے گا کیا ہوگا؟ اللہ کیا کہتا ہے یہاں پر؟ وہ سزا یہ ہے، یہاں کہتا ہے اگر
تم میں سے کوئی ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر گیا تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آئندہ ایک ایسی قوم لائے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہوگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب خیبر میں مولا علی علیہ السلام 40 دن ہو گیا فتح نہیں ہو رہا ہے، آج جا رہی فوج کل جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کمانڈر بھاگ گیا، فوج کہہ رہی کمانڈر بھاگ گیا، کمانڈر کہہ رہا ہے فوج ہی نہیں لڑ رہی ہے، تو کیا کروں ہم، کیا کریں ہم؟ اللہ کے رسول نے عجب جملہ فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کیا ہوگا؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کے ایمان کی پہچان یہ ہوگی کہ کرارن غیر فرار، کبھی بھی بھاگے گا نہیں، بہادر ہے۔ اور ایک پہچان اس کی بہادری کی کیا ہے؟ دیکھو ذرا یہ عجیب جملہ فرمایا، یحبہم یحبہ، یہ جو ہے اللہ، وہ اللہ سے محبت کر رہا، یحبونہ ویحب اللہ عنہ، وہ اللہ سے محبت کر رہا ہوگا، وہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ اللہ کی محبت جب دل میں لائے ہوئے، اپنے دل میں رکھے ہوئے ہو تو پھر کسی کی محبت کو ترجیح دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی انسان چاہتا ہے، اگر آپ گزشتہ تاریخ کو دیکھیں اور نتیجہ لینا چاہیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے، وہ کیا؟ کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو یہ آیت آئی وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتی، وہ پہلے صدر اسلام سے تعلق رکھتی ہے، اس کا میرا تعلق کیا ہے؟ لیکن یہ بات جان لیجئے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے انسان کی۔ کیوں؟ کیونکہ آج بھی یہ آیت مسلمانوں کو یہی حکم دے رہی ہے کہ ایمان کو سب سے آگے رکھو، ہرگز تمہاری دنیاوی زندگی تمہارے ایمان سے آگے نہ چلی جائے۔ اور اگر کوئی انسان ضرورت ہو اور ایمان محکم نہ رکھتا ہو، جہاد کے لیے تیار نہ ہو، اور ضرورت ہو تو ہجرت کے لیے نہ جائے، اور کیا کرے؟ اپنی دنیاوی فائدے کو نظر میں رکھے اور اللہ کی خوشنودی کو نہ رکھے، تو آپ یقین جان لیجئے اللہ ایسے آدمی کا ایمان قبول نہیں کرے گا، ہرگز نہیں قبول کرے گا۔ ایک بات یہی، اب اس کے بعد والی آیت میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بہت ہمارے اور آپ کی زندگی سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے کاموں میں اس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے حبیب، یہ جو ڈر رہے ہیں کہ بزنس خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، ہو جائے، آپ ان سے کہہ دیجئے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے ایک جگہ آپ کی مدد نہیں کی ہے، اللہ بار 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 آپ کی مدد کرتا آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور جنگ حنین کے دن، یاد رکھنا جنگ حنین کے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تم اپنی بڑے لشکر کو دیکھ کر کیا کر رہے تھے؟ بڑا فخر کر رہے تھے، بہت غرور میں مبتلا تھے، بہت تمہیں حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا بڑا لشکر ہے، کون ہمیں ہرا سکتا ہے؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا اتنا بڑا لشکر تمہیں کام نہیں آیا، اور کیا ہو گیا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اتنی بڑی اللہ کی زمین تمہارے لیے چھوٹی پڑنے لگی، تنگ ہو گئی، تمہیں بھاگنے کا کہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، زمین چھوٹی پڑ گئی اور تم نے کیا کیا؟ جنگ کے میدان سے 9-2-11 ہو گئے، بھاگ نکلے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا اپنے رسول کو، سکون عطا کیا، یقین دلایا اپنے رسول کو، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو بھی یقین دلایا۔ کس بات کا یقین دلایا؟
وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وَأَدَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو پنشمنٹ کیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کی جزا ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرتا ہے، بھاگنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو معاف کرتا ہے. جو اس کے بعد توبہ کر لے، میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد پھر سے توبہ کر لے، اللہ اس کو جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے معاف کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا ہے. خوب، آئیے آپ چند چیزوں کو اس تفسیر میں ملاحظہ کریں، غور کریں. پہلی بات تو یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد کیا کریں؟ فداکاری دکھائیں، قربانی پیش کریں اللہ کی راہ میں، خالی باتیں نہ کریں. ایمان خالی بات کرنے کا نتیجہ نہیں ہے، ایمان بلکہ کیا ہے؟ عمل کرنے کا نام ہے. اسی لیے آپ اس آیت میں ذرا غور کریں. روایتوں میں، تاریخ میں یہ درج ہے، تاریخ میں درج ہے کہ حنین کیا ہے؟ ایک زمین کا حصہ، زمین کا ایک جگہ تھی جہاں نام تھا حنین. خوب، کہاں تھا یہ؟ آج بھی مکہ کے قریب ایک شہر، خوبصورت شہر ہے جس کو کہتے ہیں طائف. اس شہر کا نام کیا ہے؟ طائف. خوب، اب مکہ جب فتح ہوا 8 ہجری میں، ٹھیک ہے، مکہ فتح ہو گیا. اب جب یہ مکہ فتح ہونے کی خبر دشمنوں تک پہنچی تو یہ جو ہے وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا، آباد تھا، اور وہ قبیلہ جو ہے قبیلہ حوازن کہلاتا تھا. قبیلہ حوازن کہا جاتا. تو حنین ایک زمین کا نام، ایک جگہ کا نام ہے جہاں جو شہر طائف شہر سے قریب تھا. اور چونکہ جنگ حنین یہاں ہوئی ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جنگ حنین کے نام سے جانا جاتا ہے. قرآن میں یوم حنین کہا ہے، دوسرا نام بھی ہے، جیسے اوطاس. اس جگہ کا ایک اور نام کیا ہے؟ اوطاس ہے. اس کو غزوہ بھی کہتے ہیں، حوازن بھی کہتے ہیں. اور اوطاس بھی تقریباً اسی کے قریب باؤنڈری کو کہا جاتا تھا. اور حوازن جو ہے کہتے ایک ایسے قبیلے کا نام ہے جو ہمیشہ مسلمانوں سے پیکار رہا ہے، جنگ کرتا رہا ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ. اب جانتے ہیں ابن اسیر جو ہے، جو ابن اسیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حوازن کو جب حوازن قبیلے کو جب یہ پتہ چلا، کس بات کا پتہ چلا؟ کہ یہ لوگ ہم مسلمان اور فتح مکہ کر چکے ہیں 8 ہجری میں، اور عنقریب آپ سب سے نزدیک قبیلہ ہیں، خوب ان کے اوپر یقیناً حملہ کریں گا. تو یہ جو ہے قبیلے کے سردار تھے مالک ابن عوف. اس نے قبیلے حوازن کو جمع کیا اور اس نے کہا دیکھو بھائی، حالات یہ ہو چکے ہیں کہ مکہ جو ہے پیغمبر اکرم نے فتح کر لیا ہے، اور اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اتنی طاقت آنے کے بعد ان کے پاس وہ تمہیں بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ آیا ہمیں ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے یا انتظار کریں کہ وہ ہم پر حملہ کریں؟ تو اس نے کیا کیا؟ مالک ابن عوف نے کہا نہیں، میرا تو مشورہ یہی ہے، اور اس کے قبیلے والوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارا تو مشورہ ہے کہ ہم انتظار نہ کریں بلکہ ان کے اوپر حملہ کر دیں. جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مسلمانوں کا لشکر اس جو ہے حوازن قبیلے کی طرف حرکت کرے. جب وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں تو اب ہمیں ان سے جنگ کرنا ہی ہوگا. خوب، اگر آپ میں اس جنگ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا ہوں، ایک کلی طور پہ آنا چاہتا ہوں. جو
مرحوم طبرسی نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی آخری تاریخ تھی، یا شوال مہینے کا جو ہے شوال مہینہ تھا، 8ویں ہجری تھی۔ یہ آخری یہ جو ہے ان لوگوں نے، قبیلہ حوازن کے لوگوں نے اپنے بال بچوں پیسے دولت سب لے کر اپنے قبیلے کے سردار مالک ابن عوف کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا یہ ہم سب اپنا پیسہ بال بچے سب لائے ہیں تاکہ جب ہم مسلمانوں سے جنگ کریں تو کسی کے دل میں یہ تصور بھی نہ ہو کہ ہمیں میدان چھوڑ کر بھاگنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے دیکھیے پہلے زمانے کی ٹیکٹک یہی ہوتی تھی، کہتے تھے یہ آدمی جو جنگ کرنے آیا ہے وہ نہ میدان سے بھاگے تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے، اس کے بچوں کو بھی لاؤ، اس کی بیوی کو بھی لاؤ، اس کے مال کو بھی لاؤ، تاکہ وہ کبھی بھی یہاں سے بھاگ نہ پائے۔ اب جب تاریخ کہتی ہے کہ وہ لوگ نے جا کر دیا، اور کہاں جمع ہوئے یہ لوگ، کہتے یہ زرزمین اوتاس کے پاس آ کر جمع ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو جمع کیا، ایک بڑے لشکر، تاریخ کہتی ہے 12,000 مسلمان فوجی تھے اس وقت، اور علی علیہ السلام کو اس پورے لشکر کا کمانڈر بنایا۔ بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کی فتح کرنے میں چھوٹے چھوٹے جو ہے ٹکڑیوں میں بانٹا تھا، ان ساری ٹکڑیوں کو ایک جگہ کر کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تم جو ہے کیا کرو، علی علیہ السلام کے پرچم کے تحت، ان کی کمانڈ کے تحت لڑنے کے لیے حنین جاؤ۔ یہ لوگ حنین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کو صفوان ابن امیہ کو پتا چلا کہ پیغمبر کو پتا چلا صفوان ابن امیہ کے پاس زرہ بہت ہے۔ ایک آدمی کو پیغمبر نے صفوان ابن امیہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس سے زرہ موجود ہے، وہ زرہ لے آؤ، اگر وہ عاریہ دے تو عاریہ لے لو، اور اگر کچھ ہوا تو ہم اس کے نقصان کی بھرپائی کریں گے۔ صفوان نے جو ہے سوال کیا رسول اللہ سے کہ آپ مجھ سے عاریہ لینا چاہتے ہیں یا مجھ سے غصب؟ پیغمبر نے کہا نہیں، عاریہ ہماری ضمانت ہے کہ جیسی لیں گے ویسے ہی تمہیں یہ ذرا واپس کریں گے۔ پیغمبر نے یہ ذرا اس سے لیا اور خود رسول اللہ اس فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بس آپ ذرا سنیے، 2,000 مکے کے مسلمان اور 10,000 مسلمان تقریباً جو وہاں مدینے سے آئے تھے، فتح مکہ میں جو شامل تھے، ان کو لے کر اللہ کا رسول 12,000 لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ مالک ابن عوف بھی بڑا بہادر انسان تھا اور بڑا جری۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ اپنی تلوار کے غلاف کو توڑ کر پھینک دو، اور یہ درے جو پہاڑوں کے ہیں ان میں چھپ جاؤ، اور اسی طرح پہاڑوں میں گھات لگا لو، جہاں بھی درختوں کے پیچھے چھپ جاؤ، اور اسلامی جو فوج آ رہی ہے اس پر گھات لگا کر گوریلا وار تم ان کے اوپر حملہ کرو۔ اچھا، یہ مسلمان بیچارے ان کو پتہ نہیں تھا، اور اللہ کے رسول نے نماز صبح پڑھی، اور نماز صبح پڑھ کے ان کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جیسے ہی یہ پہنچے اس جگہ پر، اچانک ان لوگوں نے حملہ کر دیا اور اسلامی لشکر کو کیا کر دیا؟ تہس نہس کر دیا۔ کیا ہے اس میں ایک اچانک حملہ ہوا تو گھبرا گئے۔ اور یہی مالک ابن عوف کہتا تھا کہ محمد ابھی جنگجو جوانوں سے ان کا سامنا نہیں پڑا ہے تاکہ شکست کا مزہ چکھ لے۔ اب جب حملہ ہو گیا تو آپ دیکھیں یہ 2,000 مسلمان جو تازہ تھے، ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا، انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ اب جب انہوں نے بھاگا تو بقیہ لشکر بھی بھاگ گیا۔ آج تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کے پاس خالی چند لوگ باقی تھے، بقیہ سب کے سب بھاگ گئے تھے۔ حتیٰ جب دیکھا اللہ کے رسول نے کہ مثلاً اتنے کم لوگ ہیں اور 12,000 کا لشکر لے کے آئے تھے جس پہ بڑا فخر اور مباحات ہو رہا تھا، اب دیکھا کہ خالی چند لوگ ان دشمنوں کے سامنے کھڑے اور ان سے جنگ کر رہے ہیں، اور پیغمبر اپنے لشکر کے بیچ میں ہیں۔ عباس جو پیغمبر کے چچا تھے، پیغمبر نے کہا آپ ذرا اوپر جائیے پہاڑ کے اور آواز دیجئے،
اور کہیے، آواز دیجئے، چونکہ آپ کی آواز بہت بلند ہے، آپ آواز دیجئے کہ پیغمبر یہاں ہیں، تم لوگ کہاں بھاگ رہے ہو؟ خوب پیغمبر کے چچا گئے بلندی پر اور یہ جملہ فرمایا، یا معاشر المہاجرین والانصار، یا اصحاب سورۃ البقرہ، یا اہل بیت الشجرہ، این تفرون ھذا رسول اللہ، اے مہاجرین، اے انصار، اے سورہ بقرہ کے دوستوں، مددگاروں، اے اہل بیت الشجرہ کے ماننے والوں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ پیغمبر تو یہاں ہے۔ جب پیغمبر کی آواز، پیغمبر کے چچا کی آواز سنی ان لوگوں نے، تو انصار جو ہے، تاریخ کہتی ہے انصار لبیک لبیک کہتے ہوئے واپس آئے، اور پھر انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، اور اس طرح اللہ کی مدد سے یہ جنگ حنین فتح ہوئی، جس جنگ کو جنگ طائف حوازن بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ طاؤس بھی اس کا کہا جاتا ہے۔ خوب، اور جب مسلمانوں کو چاروں طرف سے حملہ ہوا تو وہ لوگ وحشت زدہ ہو گئے، اور ان کا مسلمانوں نے پیچھا کیا، 100 حوازن قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا، ان کے مال مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت کے اوپر آ گئے، اور بہت سارے لوگ اسیر ہو کر پیغمبر کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب انشاءاللہ ہم کل اس بارے میں بات کریں گے، اس بارے میں کل گفتگو کریں گے کہ اس جو آیت میں جو پیغام ہے اور جو مولا کی فضیلت ہے ہمارے، اس کو کیسے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اس پر کیسے پردہ ڈالنے کی آج بھی مسلمان کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ مسلمانوں کے وفادار ہیں، لیکن اسلام، رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے وفادار نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم آ گئے ہیں اپنے سوال کے اس کے اوپر۔ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، وہ 8 چیزیں جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے دل سے ان کی محبت نکال دو، اور اللہ و اللہ کے رسول اور ایمان کو ان پر ترجیح دو، وہ کیا ہیں؟ آپ ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ کامیابی کی امید کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔